الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحزن ذوات الأولاد وتفرح العواقر أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بات شروع کی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ عورتیں جن کی اولاد ہوگی وہ غمزدہ ہو جائیں گی، اور جن کی اولاد نہیں ہوگی، جو عورتیں بانجھ ہوں، وہ خوش ہو جائیں گی۔ عورتوں کا بانجھ ہونا یہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ عورت اس کو اپنے لیے معیوب سمجھتی تھی کہ میرے یہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ شادی ہو گئی ہے، اسباب اولاد کے اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے ہیں، لیکن اب اولاد نہیں ہو رہی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی آزمایا، اور انہیں بھی ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ لیکن حدیث کے اندر جس بات کو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جوڑا بنا دے میاں بیوی کا، اور اس پر ان کو پھل بھی دے دے، اولاد بھی دے دے۔ اس اولاد ہونے پر وہ غم کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں کیا عجیب بات ارشاد فرمائی۔ کہا درخت کے پھل ہوتے ہیں، درخت کے اوپر پھل ہوتے ہیں، انسان کے دل کا پھل اس کی اولاد ہے۔ درخت کے اوپر پھل ہوتے ہیں، انسان کے دل کا پھل جو ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں، اللہ نے اسباب بھی ایسے دے دیے، مگر اولاد ہونے پر غم ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ غم کا ہونا اگر کسی عذر کی بنا پر ہو تو بات سمجھ آتی ہے کہ عورت مر جائے گی، مزید بیمار ہو جائے گی، کوئی اور مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی فراوانی دی ہے، ہر طرح کی چیزیں دی ہیں، مگر اس کے باوجود اولاد ہو تو یہ غم کا سبب بن جاتا ہے۔ اس پر میں نے گزشتہ جمعے میں ایک مثال دی تھی، جب مرد اپنی بیوی بچوں کے ہونے کے باوجود غلط طریقے سے کسی سے تعلقات جوڑ لیتا ہے، اور جب دوسری شادی کی نوبت آتی ہے ادھر بھی جھوٹ بولتا ہے، ادھر بھی جھوٹ بولتا ہے، اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ دوسری بیوی سے اولاد نہ۔ ایک دوسری مثال دی تھی، ہمارے یہاں کچھ بول لوگوں کی زبان پر چل پڑے، ابھی انجوائے کر لیں، زندگی بڑی ہے، مزے کر لیں، پھر اولاد لے لیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے خزانے ہماری قدرت میں آ گئے، جیسے ہم بٹن دبائیں گے ایسے یہ کام ہوتے جائیں گے۔ ایسا نہیں، جو نعمت اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں اس نعمت کا ملنا ہم اپنی عقل سے سوچنے جائیں وہاں ہماری عقل کام نہیں کر سکتی۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا سمجھتے ہیں اللہ ہمیں دے دیتے ہیں،
بظاہر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنے جا رہے ہیں مگر وہ ہمارے حصے کے اندر بری ہے، اچھی نہیں ہے، اللہ نہیں دیتے، ہم جھلا جاتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، میں دعائیں بھی کر رہا ہوں، وظیفے بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں، یہ مل کیوں نہیں رہا؟ اگر انسان کو عقل یہاں تک رسائی کرتی پھر تو بات ہی کیا تھی۔ اللہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں میں تمہارے اوپر ہوں۔ انسان تو ادھورا ہے، انسان کی عقل پوری نہیں ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ کا علم ہے۔ جو اللہ دے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، جو اللہ نہیں دے رہے تو اپنی عقل کے اعتبار سے ہمارا کام ہے اچھے انداز میں مانگنا، نہ ملے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، زبان سے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا، بلکہ زبان پر ایک ہی بات ہو، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہمارے حق میں اچھا کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمیں کیا معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے مانگنے سے منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی جو منع کرنے کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز نہ ملے تو نہ ملنے پر اللہ سے ناراض نہ ہو، یہ منع کیا ہے۔ تمہیں اس کی حکمت کا کیا پتا؟ پھر ایک نعرہ یہ بھی لگتا ہے جی بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم مرد لوگ اپنی بیوی بچوں کی روزی کے ٹھیکیدار بنے، ہم ذریعہ ہیں ٹھیکیدار نہیں۔ یہ ذہن میں رکھے میرا جملہ، مرد لوگ بیوی بچوں کی روزی کا ذریعہ ہے۔ پائپ پانی کا ذریعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پائپ سے پانی آتا ہے، پائپ کے بغیر بھی اللہ دے سکتا ہے۔ مرد صرف ذریعہ ہے، اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھ لینا کہ بس میرے ہی اس میں اور یہ اور وہ فلاں، ہم یہ نہیں۔ چند دن پہلے میں نے ایک کتاب میں قصہ پڑھا، میں بڑا حیران ہوا اس کو پڑھ کر۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بچے دیے، بہت سارے بچے دیے۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ اتنے سارے بچے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری کیسے ہوگی؟ آج کے الفاظ میں ان کا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ اتفاق سے اس کی بیوی پھر امید سے ہو گئی، اس کی بیوی پھر امید سے ہو گئی، اللہ نے پھر بچہ دیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ ادھر باپ کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ اس بات کے نیچے ایک جملہ لکھا تھا، وہ جملہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ او باپ ہو کر تو زندہ تھا، تجھے یہ فکر تھی کہ اتنے بچوں کے خرچے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ تو سمجھ رہا تھا کہ انتظام تو ہی کرتا ہے، اب ہم نے تجھے اٹھا لیا، یہ سوچ تیری اولاد اب پلے گی کہاں سے؟ باپ کو اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا۔ یہ جملہ بڑا عجیب لکھا تھا اس کے نیچے کہ اب تو دنیا سے چلا گیا، پیچھے تیری اولاد زندہ ہے، اس کی فکر کیسے ہوگی؟ یہ ساری چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ ہم اسباب کے درجے میں جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور آخری امید کی کرن اور آخری جو نظر ہوتی ہے وہ اللہ پر ہونی چاہیے۔ ہم جو کما رہے ہیں اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہ سمجھیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، بیوی بچوں کی روزی کا ایک ذریعہ ہے، اس پر خوش ہو جائیں کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں کسی کی روزی کا ذریعہ بنایا، اس پر اللہ نیکیاں کتنی دیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ حدیث میں کتنے آسان الفاظ میں سمجھایا، ہم کما کے لے کے جاتے ہیں، گھر میں کھانا پکتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، نبی نے فرمایا اس کھانے میں سے ایک لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں ڈال دو، تمہارے لیے صدقہ ہے۔ دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا اس سے تمہاری اولاد، یہ جو تم مال کماتے ہو اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جیسے کہ میرے بلبوتے پہ سارے جی رہے ہیں،
یہی ہماری عقل کی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، مجھ سے یہ کام لے لیا۔ اللہ بھی تو اللہ ہے نا، سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں مثالیں بھی دے دی۔ بی بی مریم کا قصہ لے لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ کھجور کا تنا جب تک زمین میں لگا ہوتا ہے پھل بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن اسے کاٹ کر زمین پہ ایسے چوڑائی میں رکھ دے، اس سے پھل مل سکتا ہے؟ کاٹ کر کے چوڑائی میں زمین پہ رکھ دے، اس سے پھل مل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ بی بی مریم اس تنے کے پاس آ کر کے بیٹھ گئی۔ کھانے پینے کا مسئلہ، اللہ نے حکم دیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ 12-16 سورہ مریم۔ یہ جو تنا پڑا ہے تیرے پاس، اس کو حرکت دے۔ عقل سے آدمی سوچے، عقل سے، یہ پڑا ہوا تنا، لگا ہوا نہیں، پڑا ہوا، یہ درخت پھل دے سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، اس کو حرکت دے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تر و تازہ کھجوریں تیرے اوپر آ کر کے گریں گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ اللہ پڑے ہوئے تنے سے کھجوریں گرانے پر قادر ہے، وہ اللہ ہر چیز دے سکتا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہم ٹھیکیدار بن گئے، پھر گھر میں دھوس بھی جماتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں، 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں۔ کس کے باپ پہ احسان کرتا ہے؟ یہ اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تجھے پیدا اس کے لیے کیا ہے، یہ تیرا کام ہے، یہ تیرا کام ہے۔ احسان نہ جتلا کسی پر، احسان جتلانا شروع کرے گا اللہ تجھے ایک طرف کر دے گا، تیرے بیوی بچوں کے روزی کا انتظام کہیں اور سے بھی کر دے گا۔ یہ ہمارے یہاں سوچ بن چکی ہے، ہمارے یہاں جوانوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، ماں باپ شادی نہیں کرتے، وہ جوان کی کھوپڑی بھی ایسی ہوتی ہے وہ خود بھی شادی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، ابھی تو لنگڑا ہے، بے ساکھی پہ چل رہا ہے کیا؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، لنگڑا ہے تو۔ ادھر قرآن 12-18 سورہ نور، اللہ کہتے ہیں شادی کرو تمہاری روزی بڑھا دیں گے۔ اللہ پہ یقین نہیں ہے، 12-18 سورہ نور، اللہ فرماتے ہیں تمہاری روزی بڑھا دیں گے، شادی کرو۔ اور ہمارے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے پھر شادی کریں گے۔ پتہ نہیں کون سے پاؤں پہ کھڑے کرنا چاہ رہے ہیں، آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اور ہمارا جوان جس کی اپنی سوچ یہ بن جاتی ہے ابھی تو مستی کے دن ہے، کچھ کما لوں، کچھ کر لوں، کچھ بنا لوں، کیا بنا لے گا بھائی تو؟ ہمیں بھی تو سمجھا، کچھ نہیں کرے گا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت لکھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرو، یہ میری سنت ہے۔ کیا فرمایا؟ شادی کرو، یہ میری سنت ہے۔ جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں، میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ہم جوان جو ہے نا، جوانوں کی کھوپڑی تھوڑی درست ہو جانی چاہیے، 2 پیسے کمانے لگ جاتے ہیں، جیب تھوڑی بھرنے لگ جاتی ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں جیسے ہم بہت کچھ کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ ادھر نبی کیا فرما رہے؟ شادی کرو، میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور جو میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ہماری سوچیں بن چکی ہیں ان کو اپنے دماغ سے نکالیں، سوچیں اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ رسول کے طریقے پر آ جائے، انشاءاللہ سارے مسئلے ہمارے حل ہیں۔ یہ دنیا کے طریقے چھوڑ دیں۔ یہ جو حدیث گزشتہ جمعے سے بیان ہو رہی ہے، آج بھی ابتدائی حصے میں کچھ بیان کیا، اسی حدیث میں چند جملوں کے بعد ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی، وہ بڑی عجیب ہے، اسی اولاد کے متعلق۔
فرمایا ان یکون الولد غیظا، پہلی بات تو یہ تھی کہ جس کی اولاد نہیں ہوگی وہ خوش، اور جس کی اولاد ہوگی وہ غم میں مبتلا کہ اولاد کیوں ہو رہی ہے۔ دو تین جملوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، ان یکون الولد غیظا، اولاد اللہ نے دے دی، اولاد اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ ہم نے اپنی چاہت سے مانگ لی، اللہ سے دعائیں کی، منتیں کی، اللہ کے حضور نیک کام کرنے کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، نعمت دے دی، اللہ نے اپنا خزانہ کھول دیا۔ یہی اولاد ہے جو دنیا کی زینت ہے، دنیا کی زینت ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی زینت ہے۔ ابھی میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا سنایا، انسان کے دل کا پھل ہے، پھل یہی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزماتا بھی ہے، یہی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ یہ بھی قرآن ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ اس کے ذریعے آزماتا ہے۔ یہی اولاد ہے۔ پارہ 15 سورہ اسراء، اللہ تعالی شیطان کی بات ایک جگہ پر نقل کرتے ہیں۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مہلت دی ہے، وہ مرے گا نہیں، یہ قرآن میں موجود ہے، مرے گا نہیں، قیامت تک مہلت دی ہے۔ اس مہلت کے اوپر یہ شیطان خوش ہے، بہت خوش ہے۔ خوشی میں اللہ کے حضور یہ کہتا ہے، اسی کو اللہ نے قرآن پارہ 15 کے اندر نقل کیا کہ تیرے بندوں کی اولاد کو میں اپنے قبضے میں لوں گا، بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ اور پارہ 8 کے اندر اس نے پارہ 8 کی آیت بتاتی ہے اس کی بات، میں ان کو بہکانے کے لیے کیسے کیسے آؤں گا۔ اللہ نے اس کو بھی قرآن کا حصہ بنایا، پارہ 8 کے اندر موجود ہے۔ جب شیطان نے یہ بات کہی کہ تیرے بندوں کی اولاد کو میں اپنے قبضے میں لوں گا، ان کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے بھی ایک عجیب بات کہی، اسی کی بات ہے، کہا یہ بھی پھر تیرے ساتھ جہنم کے اندر ہوں گے، یہ بھی پھر تیرے ساتھ جہنم کے اندر ہوں گے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اولاد ہماری ہے، شیطان اس کو بہکا رہا ہے اور یہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ اللہ نے اس کے لیے بھی ہمیں کچھ سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ پارہ 28 سورہ تحریم، آخری سورت ہے، فرمایا لوگو قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وہاں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا شیطان سے کہ یہ اولادیں پھر تیرے ساتھ جہنم کے اندر ہوگی، تو یہاں اللہ نے انسانوں کو بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اب حدیث سنیے جو میں سنا رہا تھا، ان یکون الولد غیظا، نبی نے فرمایا یہ اولاد انسان کے لیے غصے کا ذریعہ بنے گی۔ اولاد ہے، اولاد ہے، مگر اولاد کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو غصہ آتا ہے۔ اولاد مانگی، اور جس کے یہاں ایک بچہ ہوتا ہے تو کیسے نخروں میں اس کو پالتا ہے نا، کیسی نعمتوں میں اس کو پالتا ہے، مگر وہی اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو ایسے ایسے کرتوت کرتی ہے کہ اب ماں باپ کو غصہ آتا ہے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی نبی نے بیان فرمائی کہ ان یکون الولد غیظا، اولاد ہوگی مگر یہ اولاد انسان کو غصے میں، غم میں ڈال دے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ماں باپ ہے، اولاد نہیں۔ وجہ ماں باپ خود ہے، اولاد نہیں ہے۔ اولاد کی اگر اچھی تربیت کی جائے
تو انسان کے لیے دنیا آخرت دونوں میں راحت بن جاتی ہے، اور اگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کی جائے تو انسان کے لیے دنیا میں بھی غصہ اور آخرت میں تو وبال ہوگا۔ یہاں ہم آ کر کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ جی بڑا ہو کے سیکھ لے گا، بڑا ہو کے سمجھدار ہو جائے گا، بڑا ہو کے چھوڑ دے گا، بڑا ہو کے یہ کر لے گا، بڑا ہو کے وہ کر لے گا۔ ہم اسی بڑے 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 کی ایک گردان پڑتے ہیں، اور اولاد کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب بڑھاپے میں روتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، میرے لیے دعا کرو، پریشان ہو میرے لیے دعا کرو، پریشان ہو میرے لیے دعا کرو۔ جب تیرے ہاتھ میں رسی تھی تو اس وقت تو کمزور پڑ گیا، اب لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ عقل سے سوچنے کی بات ہے، زمین کے اندر گندم کا ڈالنا چاہیے، اس نے ڈال دیا جو، چاول، اور دعائیں کر رہا اللہ گندم دے دے، اللہ گندم دے دے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری بچوں کے ساتھ محبت اور ہمارا بچوں کی تربیت نہ کرنا، یہ اولاد جوان ہو کر ہمارے لیے غصے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ پھر یہ اولاد جوان اپنی جوانی میں ہمارا نقصان کرتی ہے، ہمیں پھر غصہ آتا ہے، اور آخری حد کیا ہوتی ہے؟ یہ بیچارہ باپ جس نے زندگی بھر کی کمائی سب کچھ جمع کر کے اولاد کے لیے سب کچھ رکھا، وہی اولاد اس کے کرتوت، اور اگر کوئی بے شرم آگے میں چلا جائے تو وہی باپ کو کان سے پکڑ کے گھر سے نکال دیتا ہے، چلو جاؤ تمہارا کام ختم، یہاں تمہارا کام ختم۔ یہاں ہماری غلطی کہاں ہے؟ ہماری غلطی کہاں ہے؟ پہلی حدیث سنیے، اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جو بچہ بھی، وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے گھر کے اندر بھی۔ پھر اگلی بات میں نبی نے فرمایا کہ ماں باپ اس کو مشرک بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں۔ نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا۔ اللہ ہر گھر کے اندر بچے کو اسلام پر پیدا کرتے ہیں، اور آگے خود فرما دیا کہ ماں باپ ہی مشرک بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اولاد ہم کو دے دی ہے تو اس اولاد کی تربیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو فطرت کی بات سکھاؤ۔ فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ شروع سے ہی فطرت سکھاؤ، اور اس فطرت کے اندر سب سے پہلے حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ بچپن ہی کے اندر ہمیں بچے کی گھٹی میں اللہ رسول کی محبت اور فطرت ڈالنی ہوتی ہے۔ اس پر ایک قصہ سنیے، مسند احمد کے اندر لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، حضرت عباس کے بیٹے، چھوٹی عمر کے تھے، چھوٹی عمر کے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا، عبداللہ نام تھا، کہا اللہ کے نبی حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ کہا تمہیں میں اخلاق کی بات نہ میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا حدیث کا، اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، اخلاق کی بات نہ بتاؤں؟ فرمایا رسول اللہ بتائیے۔ بالکل۔ ایک بچے سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم بڑوں کو سمجھ میں آ جائے، بچے سے باتیں کر رہے ہیں، بچے سے۔ پہلی بات نبی نے فرمائی، کہا بیٹا اللہ کے حق کا خیال کرنا، اللہ کا حق، نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے، حج کرنا اللہ کا حق ہے، کلمہ پڑھنا اللہ کا حق ہے، یہ سب اللہ کے حقوق ہے۔ کہا بیٹا اللہ کے حق کا خیال کرنا، اللہ تیرا خیال کرے گا۔ اللہ تیرا خیال کرے گا۔ اسی کے ساتھ دوسری بات فرمائی، کہا بیٹا یہ جو اللہ کے حقوق ہے، میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، اللہ کے حقوق ہے،
ان کی رعایت رکھنا. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے کیسے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنے بیٹھے کیسے وضو کرنا، یہ رعایت. کہا بیٹا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. کیا کہا؟ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. ہم تو اتنے بڑے ہو گئے، بڑی بڑی عمروں میں آ گئے، ہمیں تو نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہمارے سامنے. ادھر ایک بچے کو نبی سکھا رہے، بچے. ہماری تو نماز کے اندر بھی میاں مر گئی، نماز کو نماز ہم نے نہیں رکھا. تیسری بات بیان فرمائی. کہا بیٹا جب اللہ تعالیٰ تجھے نعمتیں دے نا، نعمتیں اللہ تعالیٰ جب تجھے نعمتیں دیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا. کیوں؟ جب تیرے حالات خراب ہوں گے اس وقت اللہ تیرا خیال کرے گا. کیسی عجیب بات بیان، ایک بچے کو کہہ رہے ہیں، بچے کو. کہا جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دینا، نعمتیں، کہا اللہ کا خوب شکر ادا کرنا. جب تیرے حالات برے ہوں گے اللہ تیرا خیال کرے گا. ہمارے پاس تو نعمتیں آتی ہیں، ہم تو نمازیں ہی بھول جاتے ہیں، ٹائم نہیں، نمازیں ہی بھول جاتے ہیں، انسانیت کے کپڑے اتار دیتے. ادھر ایک بچے کو سکھا رہے تیرے پاس نعمتیں آئے اللہ کا شکر ادا کرنا. جب تیرے حالات خراب ہوں گے اگر تیری قسمت میں لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تیرا خیال کرے گا. اس کے بعد فرمایا بیٹا اگر اللہ نے تیرے لیے کوئی نفع کی چیز لکھ دی ہے، پوری دنیا چاہے کہ اس کے مقابلے میں تجھے نقصان پہنچائے، کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر اللہ نے تیری قسمت میں نقصان لکھا ہے، پوری دنیا مل کر کے چاہے کہ تجھے نفع پہنچا دے، نفع نہیں پہنچا سکتا. یہ آپ ایک بچے سے باتیں کر رہے ہیں، بچے سے. اللہ کرے کہ ہم بڑوں کو سمجھ میں آ جائیں یہ باتیں. اگر بچوں کی تربیت اس نہج کے اوپر ہو تو یہ بچے جب جوان ہوتے ہیں پھر ہمارے غصے کا سبب نہیں بنتے، ہمارے لیے راحت کا سبب بنتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ